عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا قریش نے اس طرح کی بات، تو اللہ کے رسول کے سامنے جا کر اس اشکال کو پیش کیا کہ قریش اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور میں ہر چیز نوٹ کر رہا ہوں تو مجھ پر وہ نکیر کر رہے ہیں، تو کیا کروں، چھوڑ دوں یا لکھتے رہوں؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب فوالذی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ تم لکھتے رہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی باطل چیز میری زبان سے نہیں نکل سکتی، چاہے خوشی کے عالم میں ہو، غم کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی باطل چیز نکل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خلاف شریعت بات اللہ کے رسول کی زبان سے کسی بھی حالت میں نکل جائے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے حدیث کے متعلق۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس پر ایمان لانا اسی طرح واجب ہے جیسے کہ قرآن کے اندر جو کچھ اللہ کے بارے میں ہمیں ملے ایمان لانا واجب ہے۔ اہل بدعت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ جتنی بھی گمراہ فرقے ہیں تمام کے اندر یہ بیماری ہے کہ حدیث رسول کو یہ مقام نہیں دیتے جو ابھی ہم نے صحابہ اکرام کا طریقہ بیان کیا، اہل سنت والجماعت کا طریقہ بیان کیا۔ اسی وجہ سے اہل السنت والجماعہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اہل السنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سنت کو حجت مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، اور اہل بدعت سنت کو حجت نہیں مانتے۔ اگر مانتے بھی ہوں تو وہ مقام نہیں دیتے جو قرآن کا مقام ہے، تفریق کرتے ہیں۔ قرآن کو پہلا درجہ حاصل ہے اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شرف کے اعتبار سے قرآن کا درجہ اوپر ہے، لیکن دلیل ہونے کے اعتبار سے، حجت اور شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ایک درجے میں ہیں، کیونکہ دونوں وحی ہے۔ قرآن بھی وحی ہے اور یہ بھی وحی ہے، وہ وحی متلو ہے، یہ وحی غیر متلو ہے، لیکن وحی ہونے میں دونوں برابر ہے، شریک ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت یہ تفریق نہیں کرتے، اسی وجہ سے انہیں اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔